معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو واقعہ ہے، آپ کی قوم کا واقعہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور جس جگہ پر یہ قوم رہتی تھی اس کو مقام حجر قرآن میں کہا گیا ہے، اور اس وقت اس بستی کا نام مدائن صالح ہے، یعنی مدائن صالح کے نام سے مدینے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام وہاں پر موجود ہے۔ قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، عاد ثانی، کیونکہ یہ قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ اللہ نے قوم عاد کو جب ہلاک کیا، وہ اپنی سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے جب ہلاک ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سلطنت دین کو نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس وجہ سے ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا، اور آپ کو سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے قبیلے میں ایک شخص سمود نام کا تھا جو بڑا سردار تھا، تو یہ قبیلہ اسی کے نام سے آگے چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم سمود میں سے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی طرف ان کی برادری میں سے ہی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی وہ ان کے نسبی بھائی تھے، انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندان میں سے صالح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا اور نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ اور قوم سمود مختلف برائیوں کے اندر مبتلا تھی، بت پرستی کیا کرتی تھی اور اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی، اور طرح طرح کے گناہ ان کے اندر مشہور تھے اور پائے جاتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے جب قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی مستحق عبادت ہے، اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت، اس کی پوجا کی جائے۔ لہٰذا تم جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم نے جو خدا کے علاوہ اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تو تم ان بتوں کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ پچھلی قوموں کے اندر بھی جو برائیاں پائی جاتی تھیں، تو ان میں سے بت پرستی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایک بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہوا کرتا تھا۔ جب قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، توحید باری تعالیٰ کی طرف بلایا، تو آپ نے اپنی قوم کو وہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں، وہ نعمتیں یاد کروائیں کہ جو اللہ نے قوم سمود پر کی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بہترین مکانات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے قوم سمود کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا تھا، پتھر بالکل موم تھا، نرم ہو جاتا تھا ان کے ہاتھوں میں، لہٰذا یہ پہاڑوں کے اندر اپنے بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر نہ صرف ایک کمرہ بناتے تھے بلکہ پورے پہاڑ کو اندر سے تراش کر محلات بنا لیا کرتے تھے، اور اس کے اندر یہ رہا کرتے تھے۔ آج بھی اگر مدائن صالح کو آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا جا کر وہاں دیکھ لیں، تو وہاں بڑے عجیب و غریب اور بڑے بڑے عالیشان مکانات پہاڑوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے اندر تراش کر اس کے اندر مکانات، محلات بنانا وہ ایک الگ بات تھی،
پہاڑ کی ظاہری صورت کو بھی اس طرح یہ خوبصورت بنا دیتے تھے کہ دکھنے میں بڑا عجیب، بڑا خوبصورت لگا کرتا تھا۔ پہاڑ تو پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ باہر سے بھی رونقیں ایسی بنا دیتے تھے، باہر سے بھی اس طرح کا اس کو خوبصورت کر دیتے تھے کہ دکھنے میں بھلا لگتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یاد کرایا کہ اللہ نے تمہیں بہترین مکانات دیے، اللہ نے بہترین تمہیں غذائیں دی، یہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے اور بڑے بڑے گھر بناتے، اس کے علاوہ جو ہموار زمین ہوتی تھی اس پر بھی اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں جو عطا فرمائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وہ نعمتیں یاد کروائیں، اور پھر فرمایا اعبدوا اللہ، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، جس رب نے تمہیں اتنا نوازا ہے، جس رب نے تمہیں عزت دی ہے، جس رب نے تمہیں اتنے عالی شان مکانات، دھن دولت سب کچھ دیا ہے، تو اس رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اس رب کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اس کو ایک مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تو قوم کے بہت سارے لوگ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے بت پرستی کو چھوڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن اسی قوم کے اندر کچھ سرکش ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں قبول کیا، آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ان میں سے ان کا ایک سردار تھا، اور اس سردار نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہونے پر کوئی دلیل پیش کریں، کوئی ثبوت دیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اپنے اس دعوے پر کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اس پر کوئی دلیل، کوئی ثبوت پیش کریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سی دلیل چاہیے تمہیں، کیا ثبوت چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں، چونکہ پہاڑوں کے درمیان وہ قوم رہتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ اس پہاڑ میں سے ایک گابن اونٹنی نکال کر دیں جو کہ فربا ہو، نہایت حسین و جمیل ہو، یعنی گابن حاملہ اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی جو ہے، اس نے کہا کہ یہ اونٹنی نکالیں اس میں سے، اور نارمل اونٹنی نہ ہو بلکہ گابن ہو، حاملہ ہو اور فربا ہو، حسین و جمیل اونٹنی ہو، ویسی اونٹنی ان نشانیوں کے ساتھ اس پہاڑ میں سے نکال کر دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی قدرت کہ آپ کے اشارہ کرتے ہی پہاڑ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک گابن اونٹنی باہر آ جاتی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ ہوتا ہے۔ پھر جب اونٹنی باہر آتی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، جو دلیل تم نے مانگی تھی، جو مطالبہ کیا تھا، وہ تمہارے پاس دلیل ثبوت آ چکا ہے۔ فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، فرمایا یہ اللہ کی ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی ناقہ ہے۔ فرمایا لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ایک علامت ہے میری نبوت و رسالت کی، یہ نشانی ہے میرے نبوت و رسالت کی۔ فذروہا، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو کبھی تنگ نہ کرنا، اس کو اذیت و تکلیف نہ پہنچانا۔ فرمایا فذروہا تأکل فی ارض اللہ، فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، پیے گی، اور اس کو تکلیف نہ دینا۔ اور فرمایا ولا تمسوہا بسوء، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ مت کرنا، اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، اس اونٹنی کو برا مت کہنا، اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
تو اللہ کی طرف سے تم پر دردناک عذاب آ جائے گا. اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، بلکہ عذاب کی صفت بیان کی کہ عذاب علیم، دردناک تم پر عذاب آ جائے گا. لہٰذا پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چونکہ وہ قوم پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی اور پانی آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ملنا دشوار ہوتا ہے، چشمے وغیرہ سے ہی نکلا کرتا ہے، تو اس بستی کا صرف ایک تالاب تھا اور انہوں نے تمام پہاڑوں سے جو چشمے نکلتے تھے ان کا رستہ بنا کر وہ سارے چشمے اس تالاب میں گرائے ہوئے تھے کہ تمام چشموں کا پانی اس تالاب میں آتا اور پھر اس تالاب سے اپنا گزر بسر کرتے، اس سے پانی مہیا کیا کرتے، پانی کو لے کر اپنی زندگی گزارتے تھے. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ جو پہاڑ سے پانی نکلتا ہے تو ایسا کرو کہ ایک دن پانی کو استعمال کرنے کی تمہاری باری ہوگی، تم پانی کو اس تالاب سے لیا کرو گے، اور دوسرے دن اس اونٹنی کی اللہ کی ناقہ کی باری ہوگی، لہٰذا جس دن یہ اونٹنی کی باری ہو تو تم نے اس میں سے پانی کو نہیں لینا. اللہ کی قدرت کہ وہ جب اونٹنی اس تالاب کے پاس جاتی اور پانی پینے لگتی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، کیونکہ وہ پہاڑ سے نکلی تھی تو گابن تھی، حاملہ تھی، پہاڑ سے نکلتے ہی اس نے بچہ جن دیا تھا. تو یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جب تالاب پر جاتی، بہت بڑا تالاب تھا لیکن سارے تالاب کا پانی پی کر تالاب کو خشک کر دیا کرتی تھی. یہ آزمائش تھی ان قوم پر، اس قوم پر کہ وہ اللہ کے حکم پر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو مانتے. ایک دن جو ہے وہ خود پانی استعمال کرتے قوم والے، اور ایک دن وہ ناقہ آتی، اونٹنی آتی اور وہ پانی کو پی کر پانی ختم کر دیا کرتی. اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو ان لوگوں نے اس کو برداشت کیا. ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین جو احکام عطا فرماتا ہے، اگر وہ ہماری عقل میں نہ آئیں تو اپنی عقل کے دوڑے نہیں گھڑانے چاہیے. اب بندہ اس کے بارے میں سوچے کہ بھئی اس میں کیا حکمت تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن عوام پانی پیے گی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ حکمت یقیناً مفسرین نے بیان کی ہیں اور اللہ جانتا ہے حکمت کیا ہے، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں. جو حکم دے دیا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں. شریعت ہماری پابند نہیں ہے کہ ہماری من پسند احکام ہمیں دیے جائیں. تو لہٰذا اس قوم کو بھی یہ برا لگا کہ ہمارا پانی یہ سارا پی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. لہٰذا پھر یہ ہوا کہ اس قوم نے آپس میں مشورہ کیا. ایک صدوق نامی عورت تھی اس قوم کے اندر جو نہایت حسین و جمیل تھی. اس کی بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں، وہ بھی خوبصورت تھیں، حسین و جمیل ان کی لڑکیاں تھیں. تو اس نے کہا کہ جو شخص، چونکہ وہ بہت زیادہ مالدار بھی تھی عورت، اس کے جانور بھی تھے، بکریاں وغیرہ بھی تھیں، اب جس دن یہ اونٹنی کے پانی پینے کی باری آتی تھی تو اس کو پریشانی زیادہ ہوتی تھی، اس کے مال مویشی پانی نہیں پی پاتے تھے. تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دے گا، قتل کر دے گا، تو میں اس کو انعام یہ دوں گی کہ وہ میری بیٹیوں میں سے جس سے چاہے نکاح کر لے، جس سے چاہے شادی کر لے. چنانچہ دو نام روایت میں آئے ہیں، ایک کا نام مسدا تھا اور دوسرے کا نام قیدار تھا. یہ دونوں آگے آئے اور کہنے لگے کہ ہم معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے. چنانچہ یہ اونٹنی کی دھاک میں لگ جاتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں. پھر ایک تنہائی میں جا کر ویران مقام میں جب اس اونٹنی کو پاتے ہیں تو اس اونٹنی کو پکڑ کر پہلے اس کی کونچے کاٹ دیتے ہیں، اس کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر قیدار نے آگے بڑھ کر کام کیا کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، ہلاک کر دیا. اب یہ معاملہ سارا انہوں نے کیا. اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ نفسانی خواہشات بنی کہ اس عورت نے لالچ دیا، وہ لالچ دیا کہ جو بندہ نفسانی طور پر پسند کیا کرتا ہے.
تو اس کی وجہ نفسانی خواہشات بنی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ان کو اللہ کا حکم بتایا تھا، سنایا تھا کہ اس اونٹنی کو اذیت و تکلیف نہیں دینی اور ان کو جو ہے آزاد چھوڑ دینا ہے، مگر انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کر تو دیا ہے، مگر 3 دن کے بعد تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اللہ ان کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ان کی ہلاکت کی خبر صالح علیہ السلام نے، جو کہ غیب کی خبر تھی، کون کب مرے گا، بستی کب تباہ ہوگی، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، علامتیں نہیں تھیں اس کی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تمہاری قوم ہلاک ہو جائے گی، تم سب تہس نہس کر دیے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ اونٹنی کو ذبح کرنے کا واقعہ جو ہے بدھ والے دن ہوا تھا، وینسڈے کو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد 3 دن گزرتے ہیں، جمعرات کا دن گزرتا ہے، جمعہ گزرتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے۔ جب یہ 3 دن گزرتے ہیں تو اتوار والے دن اللہ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے، اور عذاب اس طرح آتا ہے کہ پہلے بڑی تیز طوفانی قسم کی آندھی چلتی ہے، پہلے بہت تیز آندھی چلتی ہے، اور اس کے بعد زمین پر زلزلہ آتا ہے، اور زلزلہ آتے ہی وہ ساری قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب عذاب کی علامات کو دیکھ لیتے ہیں تو جو آپ پر ایمان لے آتے ہیں ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پیچھے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت تیز طوفان اور آندھی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر زلزلہ آتا ہے، اور پھر یہ قوم ساری ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ مختلف مقامات کے اندر قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ قوم سمود کا ذکر جو ہے وہ 30ویں پارے کی بھی ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ قوم سمود کے حالات و واقعات یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں پر جب اللہ کے ناقہ کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ نے جب اپنی اونٹنی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، جب اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا تو اللہ نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ جو لوگ معاذ اللہ، جن لوگوں نے نواسائے رسول کو ذبح کیا، امام حسین کو کربلا کی تپتی زمین پر قتل کر دیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ چنانچہ مستدرک للحاکم کی حدیث مبارک ہے، اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی، حدیث مبارک ہے مستدرک کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے یہ امام حسین کے قاتلوں میں سے 70,000 لوگوں کو دنیا سے رخصت کرے گا، قتل فرمائے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، مختار سقفی آیا، اس نے کوفیوں اور شامیوں کو چن چن کر 70,000 لوگوں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور حاکم آیا، اس نے بھی 70,000 لوگوں کو قتل کیا۔ 1,40,000 لوگوں کو اس پاداش میں مار دیا گیا کہ انہوں نے نواسائے رسول کو تکلیف دی، ان کو قتل کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکام ہیں۔ پھر دوسری بات اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے دور کے اندر بھی طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، زلزلے ہمارے دور میں بھی آتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ بڑی اچھا ماحول، اچھا ہو گیا، گرمی دور ہو گئی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، ہوا چل گئی، اس کو انجوائے نہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی، دور رسالت میں، جب کوئی آندھی آتی تھی حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جب آپ سے کہا جاتا یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت کیوں ہے، فرمایا یہ طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، یہ طوفان آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ
پچھلی امتوں پر بھی عذاب اسی طرح آتا تھا کہ پہلے طوفان آتا تھا پھر وہ ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ ناگہاں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں زلزلے بھی آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ عذاب گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ آخری بات ذکر کروں گا، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ تبوک میں کے سفر پر تھے تو اس میں حضور علیہ السلام مدائن صالح کی جگہ سے گزرے، یعنی اس جگہ سے گزرے جہاں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، اور دیکھتے ہی حضور نے پہچان لیا، پہاڑوں کو دیکھا، مکانات محلات کو دیکھا، فرمایا یہ قوم سمود کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا اس بستی سے جلدی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے۔ تو یہ چیزیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو، وہ مقامات، وہ جگہ مقام عبرت ہوا کرتی ہیں، وہ نحوست کی جگہ ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں روزانہ فلمیں چلتی ہیں، ٹیلی ویژن چلتا ہے، VCR چلتا ہے، گانے باجے چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے سارے کام ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار کی جگہ پر ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کسٹمر نہیں آتا، مال میں برکت نہیں ہے، گھر میں تنگ دستی زیادہ ہے، ناچاکیاں زیادہ ہیں۔ ارے جس مقام پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو اس جگہ پر تو نحوست اترتی ہے، وہاں پر برکتیں کیسی آ سکتی ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں اللہ کی رحمتیں آئیں تو اللہ کا ذکر زیادہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ محدثین نے فرمایا جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ کی جاتی ہو، ذکر و اذکار نہ کیے جاتے ہوں، وہ مکان، وہ گھر قبرستان ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے گھر قبرستان ہیں یا کیا ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اب آیت کریمہ کا ورد ہوگا۔